رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی کچھ ایگزامپلس یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اب دیکھیے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہو رہی تھی. تو اس کے لیے دو حصے آپ رکھ لیجئے، ایک تو رسمی تعلیم، ایک فارمل ایجوکیشن، اور دوسری انفارمل ایجوکیشن. یہ دونوں کا سلسلہ کیا. اس کو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی نے ان کا تھوڑا شہر سے تھوڑا سا دور ہٹ کے ایک بڑی سی حویلی تھی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں آ جاتے تھے، ان کو قرآن پاک پڑھاتے تھے. اور پھر یہ ہوتا کہ ون ٹو ون جس سے ملنا اس کو بھی دعوت اور ان کی ٹریننگ کرنا. پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دے دیا کہ آپ نے ایک مسجد نبوی بنائی اور وہاں پہ تھی، اور وہاں پہ یہ ایجوکیشن کرتے تھے. اب یہ فارمل ایجوکیشن کا کیا طریقہ تھا؟ ایک تو تھا مجالس اور نماز. جیسے ہر نماز کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ کرتے ہوتے تھے، لیکن آپ نے یہ فوکس کیا ہوا تھا مغرب کی نماز کا، اس لیے کہ اس مدینہ منورہ والوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ کھیتوں پہ کام کرتے تھے اور عصر کے بعد وہ فارغ ہوتے تھے. تو انہیں تھا کہ آپ مغرب کی نماز ضرور مسجد نبوی میں آ جایا کریں. تو اب خود مدینہ منورہ میں رہنے والے اور اس سے تھوڑا دور ہٹ کے، یعنی کوئی 5-10 کلومیٹر دور کی آبادیاں تھیں، وہاں کے لوگ بھی آ جاتے تھے اور مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ڈیٹیل سے پڑھاتے تھے. طریقہ کیا تھا؟ تلاوت، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اب عربوں کی اپنی عربی اتنی آتی تھی کہ وہ آسانی سے سمجھ لیتے تھے سب کچھ. پھر لیکن یہ ہوتا تھا معاملہ کہ کسی کو پھر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی، کویشچن میں پوچھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا انہیں. پھر احتساب کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی صحابی کو دیکھا کہ ان کے اندر یہ غلطی ہے یا کچھ لوگوں میں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے کہ اس آدمی پہ وہ فوکس کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ بھی دیکھیے اس طرح سے نظر آیا ہے کہ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو بھی اس چیز سے بچنا. تو یہ اب جن کو سے یہ ہوا معاملہ ان کو سمجھ آیا تھا، اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا، پھر غلطیوں کا حل، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی بتا دینا کہ بھئی اس میں یہ غلطی ہے، ایسے نہیں، ایسے کر لیں. اور بڑے پیار محبت سے کرتے تھے. خود قرآن پاک میں یہ بتایا گیا کہ بھی آپ اتنے نرم دل کے ساتھ آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سخت ہوتے تو سب چھوڑ کے بھاگ جاتے. تو یہ اتنے اس میں فوکس رہا. اور پھر جمعہ کا خطبہ ایک یہ خاص طور پر رکھا گیا تھا کہ اس کے لیے یعنی صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ اور قبائل اور دیہات کے مختلف لوگ جو ایمان لائے تھے ان پہ لازم تھا وہ ایک جمعہ کے دن ضرور مدینہ منورہ آیا کریں اور یہاں پہ نماز پڑھا کریں. اچھا، آج کل بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ابھی تک اس روایت کو رکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ مدینہ منورہ سے کوئی 100 کلومیٹر دور بھی ہیں، تو وہ اب جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی 9-10 بجے ہی گھر سے نکل کے اور اپنی گاڑی میں یا ویگن میں یا کسی بس میں بیٹھ کے اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آ کے جمعہ پڑھتے ہیں. تو یہ کبھی تک یہ روایت رکھی ہوئی ہے آج کل بھی. اچھا، ایک تو یہ ٹریننگ کا ایک طریقہ تھا، یہ ایک فارمل تھا. انفارمل طریقہ یہ تھا کہ ایک عملاً پریکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہوتے تھے ایسے کرنا ہے. مثلا نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی، کر کے کر دیا. تو لوگوں کو اب یہ دیکھیے کہ نماز کا ویسے پڑھ کے سنا دیں کسی کو پھر بھی غلطیاں رہیں گی، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی یہ کرتے تھے اور آپ ان کو بتاتے تھے کہ جیسے نماز میں پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھ لیا کریں. تو ان کو بھی طریقہ آ گیا. اسی طرح جب موقع آیا عمرے کے لیے، عمرہ کیا، حج کیا، اس کی بھی پورا پریکٹیکلی کر دیا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جناب آپ اس میں تھوڑا سا اگر کوئی غلطی ہے اس کو ٹھیک کر لیا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک سوالات کا جواب. اب اس میں یہ تھا کہ مسجد نبوی میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین کا آنا بھی ضروری تھا، اور کام خاص طور پر مغرب کی نماز میں. اور اس کے علاوہ بھی جس کو جو موقع ملے وہ آتے رہتے تھے، اور جس کے ذہن میں کوئی سوال ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے اور آپ ایکسپلین کرتے ہوتے تھے، ہاں بھئی اس میں ایسے ہے، یہ ایسے کر لیا کریں. اگر
کوئی غلطی آ جائے کسی میں یا ان کو خود کنفیوژن ہے، پوچھ لیا، بتا دیا۔ اب دیکھیے ٹریننگ کا ایک یہ طریقہ تھا، قابل اصلاح امور میں توجہ، یعنی اگر دیکھنا کہ جناب اگر کہیں پہ کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کسی چیز میں، وہ کر کے بتا دینی۔ مثال کے طور پر یہ دیکھا، یہ ایک بڑی اچھی فائنینشیل اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ دیکھا کہ دیہاتی لوگ وہ جن کے پاس کچھ کھیت ہیں تو وہ سبزی لے کے آتے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو اب ہونا یہ کہ کچھ لوگ جو بزنس کرتے تھے تو انہوں نے یہ کرنا کہ مدینہ منورہ شہر سے ذرا باہر ہی نکل کے کھڑے ہوتے، اور جو بھی قافلہ کوئی دیہاتیوں کا آتا انہیں کہتے ہاں بھی یہ چیز ہے اتنے کی ہے، لے لو، دے دو مجھے، تو وہ پرچیز کرتے، اس کے بعد پھر مارکیٹ میں بیچتے ہوتے تھے۔ تو ان کو فائدہ تھا، اس لیے کہ دیہاتیوں سے ذرا سستی مل گئی چیز اور نارمل پرائس پہ انہوں نے بیچ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سختی سے روک دیا کہ بھی یہ آپ نہ کیجئے، اس لیے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دیہاتی لوگوں پہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرائس کم لگتی ہے انہیں، اور پھر دوسرا یہ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ اب کوئی باہر نہ جائے، بلکہ جس وقت جو بھی دیہاتی وہ سیدھے مارکیٹ میں آ جائیں تو پھر جو بھی پرائسیں بنے اس میں سیل ہوتا رہے معاملہ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اصلاح کرنے کا ایک یہ طریقہ تھا۔ اچھا، پھر اسی طرح تعمیر شخصیت، یعنی اس میں ایمان بتانا، ایتھکس بتانا، شریعت یعنی جو لا، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو قرآن میں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اس کو پریکٹیکلی کر کے دینا، اور وہیں پہ کویسچنز آئے تو اس کا آنسر دیا۔ خواتین کے اندر جو کچھ کویسچنز ہوتے تھے تو وہ بھی ڈائریکٹلی پوچھ لیتی تھیں، اور کچھ ایک بڑا نسوانی طور پر کچھ اگر معاملہ ہوتا تو پھر وہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے ان سے پوچھتی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے وہ کر لینا۔ مثلا جیسے اگر کسی خاتون میں پیریڈ کا کوئی معاملہ ہے، اب وہ تھوڑا شرم ہوگا کہ وہ مردوں کے سامنے بات کریں، تو وہ امہات المومنین سے آ کے پوچھتی تھیں، اور وہ اگر تو خود ان کو معلوم ہے وہ ایکسپلین کرتی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے وہ بتا دیتی تھیں ہاں جی ایسے کریں۔ یہ ایک ایگزامپل۔ اسی طرح اب دیکھیے کہ ایتھکس کرتے کرتے کویشچن آنسرز کے ذریعے ان کے ایتھکس اس طرح سے چلنے لگے۔ اچھا، پھر جناب اب اس کی ایک ٹریننگ کی مکہ مکرمہ میں یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایمان اور ایتھکس کی ایک ایگزامپل۔ یہ دیکھیے کچھ سیمپلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پورا قرآن پڑھیں تو آپ کو بہت مثالیں ملیں گی۔ اب یہ سورۃ البلد، اس کے اندر دیکھیے تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پھر اس شہر کو بطور ثبوت پیش کرتا ہوں کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ آپ کے والد ابراہیم اور ان کی اولاد یعنی بنی اسماعیل اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کیا اس نے سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اسے آنکھیں، زبان اور ہونٹ عطا نہیں کیے؟ اور کیا اسے ہم نے دونوں نمایاں راستے دکھا نہیں دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کروانا، فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، اور یہ کہ انسان ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی ہے۔ یہ دائیں جانب والے لوگ ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں جانب والے بدبخت لوگ ہیں، اور انہیں آگ میں بند کیا جائے گا۔ یعنی دیکھیے سورۃ البلد میں یہ اب پہلے تو ایمان کا بتایا گیا کہ دیکھیے خود آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام انہی کی نسل سے ہیں، اور آپ کو پوری روایت میں آپ کو پتہ ہے کہ ایتھکس ہیں کیا اور ایمان کیا، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ اور شروع میں تو یہ ہوا تھا کہ انسان مشکلات میں تھا۔ اب یہ جب اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں سیٹل ہوئے تھے تو صرف آپ تھے، آپ کی والدہ تھیں اور والد صاحب تھے، اور انہوں نے حرم شریف بنایا، لیکن کچھ عرصے میں
फिर ये हुआ कि आबादी आ गई, फिर हुआ मामला। तो अब अल्लाह ताला ने कि एग्ज़ाम्पल दिखाई है ऐसे शख्स की कि जिसने ये कहना कि जनाब ये ढेरों माल मैं तो इस लोगों की खिदमत में मैं ज़ाया कर बैठा हूँ। तो अब देखिए अल्लाह ताला ने वो एग्ज़ाम्पल दी है ताकि हमें ऐसा नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो आप सबको आँखें, ज़ुबान, होंठ और ये सारी फैसिलिटीज़ आपके जिस्म में अल्लाह ने दी हुई हैं, तो फिर इसको अल्लाह ताला के सामने इसको सबको यूज़ करना अल्लाह ताला के लिए, अपनी सलाहियतों को क्या ये नहीं करना चाहिए? और फिर फरमाया कि ये दुश्वार गुज़ार घाटी इस पे क्यों नहीं गुज़रते? अब ये क्या है? तो बताया गया कि आप ग़ुलामी को आज़ाद करें, और जो लोग यतीम हो या किसी कोई और भाई बहन कोई ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियली मुश्किलात में हैं, उन सब की हेल्प करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करें। और एक दूसरे को सब्र और रहम की तलकीन करते रहें, यानी ये दावत है, ये करते रहें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भी ये आप कीजिए, और जो कर लें तो कंफर्म है कि आपके लिए जन्नत की गारंटी, और जो इसका इनकार करेंगे तो फिर जाएं, फिर उनके लिए जहन्नम तैयार। तो ज़रा देखिए ये पूरी डिटेल में पूरे एथिक्स बता दिए गए अल्लाह ताला ने। ये एक एग्जाम्पल है, और बहुत सी जगहों पे आपको पूरे कुरान में मिलेंगी। अगर आप चाहें तो आप उलूमुल कुरान के लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, और इसको पूरा तर्जुमा और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी कि मैंने कर दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर और कुछ एग्जाम्पल्स और की गई ईमान और एथिक्स की, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। सूरतुल अनकबूत में क्या इन लोगों ने ये समझ लिया है कि इन्हें इस बात पर छोड़ दिया जाएगा कि इन्होंने कहा कि हम ईमान लाए, और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? इनसे पहले लोगों को आजमाइश हम कर चुके हैं। अल्लाह इन लोगों को ईमान का सच्चा दावा कर रहे हैं, इनसे मुमय्यज़ ज़रूर करेगा जो झूठ बोल रहे हैं। कि जिन लोगों ने ये कहा कि हम ईमान लाए हैं, तो भी इन पे आजमाइश होगी, और पहले लोगों पे भी किया, ताकि ये पता चले कि आपके अंदर जो ईमान है वो सच्चा है कि झूठ है। तो अब ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ में मुसलसल मुश्किलात आती रही। ये क्यों थी? कि ईमान और एथिक्स की एक प्रैक्टिकली करके दिखाना, यही मामला था। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पे भी हुआ, जंग उहद, बदर, फिर अहज़ाब में तो बहुत ज़्यादा ही, कि 30,000 के करीब लोग वो मदीना मुनव्वरा को तबाह करने आ गए थे। तो इन सब के लिए अल्लाह ने मदद कर दिया, लेकिन उनके लिए मुश्किलात का टाइम उनसे किया कि देखें कि ये मुनाफिक हैं या सच्चे हैं। तो वहाँ से ये साबित हो गया। अच्छा, फिर और अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल कि जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, हमने जो कुछ भी रिस्क इन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। यानी अब ये मुखलिस सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो अब मदीना मुनव्वरा आए थे, तो उनको पहले ही बता दिया गया था आपको ये करना और ये नहीं करना। ये सारे वो एथिक्स थे, और फिर ये भी बता दिया गया अपने अपने मामलात को मिलजुल कर मशवरे से अपने डिसीजन लेने। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बहुत ज़्यादा ये किया करते होते थे कि एक तो अल्लाह का हुक्म आया तो फिर तो वैसे ही कर लिया उस पर, लेकिन अगर ख़ुद एक डिसीजन लेना है किसी मामलात में, तो फिर उसमें सबको इकट्ठा करके उसमें मशवरे के तौर पर डिसीजन लिया करते थे। अब जैसे जंगे ओहद का मामला हुआ तो सबको इकट्ठा किया, और हाँ जी आप बताइए, तो मेजॉरिटी ने कहा कि जी शहर से बाहर निकल के जंग करनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को एक्सेप्ट किया कि जी मेजॉरिटी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और फिर ये भी हुआ कि हबशा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु इनको भेजा हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि वो हेड होंगे पूरे, यानी एक पूरी कम्युनिटी जो हबशा, जो कि आजकल हमारा सूडान और इरिट्रिया के एरियाज़ में, तो वहाँ जाके वो सेटल हुए और इनको मैनेज हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु करते थे। इनको कुरान पाक बहुत अच्छा आता था, जितना अब तक नाजिल हुआ था वो पूरा पढ़ाते रहते थे और एथिक्स पढ़ाते होते थे। तो देखिए ये पूरा तरीका
ایسے چلتا رہا.